اس وقت جو سر دست اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی اس کو میں نے عرض کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرہ ہمارے اور آپ کے مجموعے کا نام ہے. ہم بدل جائیں گے تو معاشرہ بدل جائے گا, ہم بگڑ جائیں گے تو معاشرہ بگڑ جائے گا. جس عنوان پر اگر پوری محنت کی جائے کہ ہم جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں اپنے سے مانوس اور اپنے سے قریب لوگوں کے دلوں کو بدلنے کی محنت کریں, کوشش کریں, تو اللہ کی ذات سے امید ہے ایک بہت صالح معاشرہ وجود میں آئے. الحمدللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ دور دراز دنیا کے ملکوں میں اور علاقوں میں پھیلی ہوئی میری ماں اور بہنوں, مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ایک مہم اصلاح معاشرہ کے عنوان سے چل رہی. اس سلسلے میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں. معاشرہ کسی چڑیا کا نام نہیں ہے, معاشرہ ہمارے اور آپ کے مجموعے کا نام ہے. ہم اور آپ صحیح ہو جائیں گے, معاشرہ صحیح ہو جائے گا. ہم اور آپ بگڑ جائیں گے, معاشرہ بگڑ جائے گا. ایک جغرافی کا ٹیچر بچوں کو دنیا کا نقشہ سمجھا رہا تھا, تو اس نے پورے دنیا کے نقشے کو سمجھایا کہ امریکہ یہاں ہے, انگلینڈ یہاں ہے, جاپان یہاں ہے, انڈیا یہاں ہے, پاکستان, پورا نقشہ سمجھایا. اور سمجھانے کے بعد پھر بچوں سے پوچھا کہ یہ نقشہ تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ بچوں نے کہا جی سر. اس نے پھر دوبارہ پوچھا کہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ کہ جی سر. اس کے بعد استاد نے اس نقشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ سارے ٹکڑے ان بچوں کے سامنے ڈال دیے اور بچوں سے یوں کہا کہ بچوں اب اس کو جوڑ کر دنیا کا نقشہ بناؤ. اور یہ کہہ کر وہ استاد اٹھ کر چلا گیا. بچے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو لے کر بیٹھ گئے اور دنیا کا نقشہ بنانے کی کوشش کرنے لگے, لیکن دنیا کے نقشے کا کوئی سرا ہی ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا. بہت پریشان ہوئے, آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہو گیا, اور جب وہ تھک گئے اور ان کو لگا کہ ہم یہ نقشہ نہیں بنا پائیں گے, تو ان بچوں نے وہ کاغذ کے ٹکڑے ہاتھ میں سمیٹے اور سمیٹ کر ایک بچے نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو آسمان کی طرف اڑایا اور اڑا کر کہنے لگا کہ ہم سے نہیں بنتا. وہ کاغذ کے ٹکڑے واپس زمین پر گرے, کچھ الٹے گرے, کچھ سیدھے گرے. ایک بچے کی نگاہ ان کاغذ کے ٹکڑوں پر پڑی تو جو کاغذ کے ٹکڑے الٹے گرے تھے ان میں کسی ٹکڑے پر انسانی آنکھ بنی نظر آئی اور کسی ٹکڑے پر انسانی انگلی اور کان بنا نظر آیا. وہ بچہ کہنے لگا کہ لگتا ہے دنیا کے نقشے کے پیچھے انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی. تو دنیا تو بہت بڑی ہے اور دنیا کا نقشہ تو ہم نہیں بنا پائے, لیکن انسان چھوٹا سا ہے, ہم انسان کی تصویر تو بنا سکتے ہیں. تو وہ سارے بچے بیٹھ گئے اور سارے کاغذ کے ٹکڑوں کو الٹا کر لیا
اور پھر آنکھ کی جگہ پر آنکھ لگائی اور ناک کی جگہ پر ناک لگائی اور کان کی جگہ پر کان لگائے اور ہاتھ کی جگہ پر ہاتھ لگائے، اور چند منٹوں کے اندر وہ کاغذ کے ٹکڑے جوڑتے چلے گئے اور انسان کی تصویر بن کر تیار ہو گئی۔ وہ بچے بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے انسان کی تصویر بنا لی۔ ایک بچہ بولا ذرا پلٹ کر دیکھو کیا بنا۔ اب وہ جو کاغذ کو پلٹا گیا، انسان کی تصویر کو پلٹا گیا، تو پیچھے دنیا کا نقشہ بن کر تیار ہو گیا۔ بچے بڑے خوش ہوئے اور دوڑتے ہوئے اپنے استاذ کے پاس آئے کہ سر 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 ہم نے دنیا کا نقشہ بنا دیا، ہم نے دنیا کا نقشہ بنا دیا۔ تو استاد نے کہا کہ تم نے دنیا کا نقشہ بنا دیا اتنی جلدی، کیسے بنایا؟ تو ایک بچہ بولا سر ہم نے دنیا کا نقشہ نہیں بنایا، ہم نے تو دنیا کے نقشے کے پیچھے جو انسان کی تصویر بنی تھی ہم نے اس کو بنایا تو دنیا کا نقشہ بن گیا۔ استاد نے کہا بس بچوں ہم تم کو یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ انسان بن جاتا ہے تو دنیا بن جاتی ہے، اور انسان بگڑ جاتا ہے تو دنیا بگڑ جاتی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اصلاح معاشرہ کی جو کوشش کر رہا ہے، تو معاشرے کے فرد ہیں ہم اور آپ۔ اگر ہم اور آپ بن جائیں گے تو معاشرہ بن جائے، ہم اور آپ بگڑ جائیں گے تو معاشرہ بگڑ جائے۔ چنانچہ آپ انبیاء کرام کی سیرت کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب انسانیت کو اور انسانوں کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے تشریف لائے، اور ان کی ساری محنتوں کا مرکز انسانوں کے قلوب ہوتے تھے، انسانوں کی زندگیاں ہوتی تھی۔ اور اسی وجہ سے جب نبی اپنی انتھک محنت کرتا تھا اور اس انتھک محنت پر جو افراد تیار ہوتے تھے وہ اس معاشرے کے صالح ترین لوگ ہوتے تھے، اور ان کے ذریعے سے پھر ایسا معاشرہ وجود میں آتا تھا جہاں امن ہوتا تھا، جہاں انصاف ہوتا تھا، جہاں حقوق کی ادائیگی ہوتی تھی، جہاں بھوکوں کو کھلایا جاتا تھا، جہاں عورتوں کی عزت کی جاتی تھی، جہاں ان کا حق ادا کیا جاتا تھا، جہاں ہر ایک اپنی ذمہ داری کو جانتا تھا، ہر ایک اپنے حق کو معاف کرنے والا تھا، ہر ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والا تھا، پھر وہ ایسا معاشرہ تیار ہوتا تھا۔ چنانچہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اور جن حالات میں اور جن لوگوں کے درمیان تشریف لائے تھے، وہ حالات، وہ دور، وہ لوگ وہ تھے جو معاشرتی اعتبار سے بے انتہا بگاڑ کی آخری سطح پر تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بگڑی ہوئی انسانیت پر محنت کر کے انہی لوگوں میں وہ تبدیلی اور وہ انقلاب پیدا کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک ایسا صالح معاشرہ وجود میں آیا تھا جہاں چاروں طرف امن ہی امن تھا، جہاں چاروں طرف خیر ہی خیر تھی، اور پھر اس میں اضافہ ہوتا رہا یہاں تک کہ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آدھی دنیا میں انصاف قائم ہوا، امن قائم ہوا، ہر حق والے کو اس کا حق ملا، اور ہر پریشان حال کی مدد کی گئی، اور ہر حاکم بھی عوام کے درمیان میں مسئول تھا، اور اس سے پوچھ لیا جاتا تھا اور اس کی گرفت کر لی جاتی تھی۔ ایسا معاشرہ وجود میں ہے۔ اس وقت ہماری اور آپ کی جو محنت ہے، اور خاص طور سے مسلم پرسنل لا بورڈ جس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ مقصود جو ہے وہ ہماری اور آپ کی ہی اصلاح ہے، کہ ہم اور آپ اگر صحیح ہو جائیں تو خود بخود سارا معاشرہ صحیح ہو جائے، خود بخود ساری برائیاں نکلتی چلی جائیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت انسانوں پر محنت کرنے کی ہے کہ یہ اپنے اندر سے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ، چاہے وہ نکاح کے مسائل ہوں، چاہے وہ جہیز کے مسائل ہوں، چاہے وہ میراث کے مسائل ہوں، چاہے وہ گھریلو زندگی کے مسائل ہوں، میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے مسائل ہوں، معاملات کے مسائل ہوں، اخلاقیات کے مسائل ہوں، ان سارے مسائل کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی سدھر جائے، ان کے قلوب سدھر جائے، ان کا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، ان کے دل کے اندر دین کی اور شریعت کی عظمت ساری چیزوں سے بڑھ کر داخل ہو جائے۔
اور جب ان کی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عظمت داخل ہو جائے اور اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے گی تو پھر ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا آسان ہو ممکن ہو جائے. اس لیے کوشش اس بات کی ہو کہ معاشرے میں جو افراد رہبری کرنے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، آگے لے کر قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں اور قوم کے دھارے کو موڑ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی ذہن سازی یہ کی جائے کہ معاشرے میں بسنے والے افراد کی کس طرح تربیت کرو کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا استحضار پیدا ہو. جب اللہ کا دھیان آ جاتا ہے تو پھر ایک ایک حکم کو معلوم کر کے زندگی میں لانا آسان ہو جاتا ہے. پھر کوئی میراث دبائے گا نہیں، کوئی بہن کا یا بیٹی کا حق مارے گا نہیں. وہ ہر ممکن کوشش یہ کرے گا کہ میری بہن کا اور میری بیٹی کا حق اس کو ملے، کیونکہ مجھے اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑا. پھر وہ لڑکا جس کی زندگی کے اندر اللہ کا استحضار ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، پھر یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والا یہ لالچی نہیں ہوگا، یہ جہیز کا طالب نہیں ہوگا، یہ پیسوں کے مطالبے نہیں کرے گا. اس کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو پھر یہ شادیوں میں اسراف نہیں کرے گا، یہ فضول خرچیاں نہیں کرے گا، یہ نام و نمود کے لیے اپنے پیسے کا خرچ نہیں کرے گا، اپنے پیسے کو برباد نہیں کرے گا. یہ سمجھے گا کہ میرا یہ پیسہ بچ جائے اور اللہ کی رضا میں خرچ ہو جائے، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی محنت کر کے اپنے زمانے میں موجود افراد کی یہی ذہن سازی کر دی تھی، جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چراغ کی لو تیز ہو جانے پر ناراض ہو رہے، لیکن دوسری طرف ایک سائل آتا ہے اور وہ اپنی ضرورت اور حاجت کو رکھتا ہے. وہ سائل بھیجا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ آ کر دروازے کی کنڈی بجانے کا ارادہ کرتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے کہ تم نے چراغ کی لو تیز کر دی ہے، تیل زیادہ جل جائے گا. وہ گھبرا کر کنڈی بجانا چھوڑ دیتا ہے کہ جو آدمی چراغ میں تیل زیادہ جل جانے پر ناراض ہو رہا ہو وہ بھلا کیا مدد کر سکتا ہے. واپس چلا جاتا ہے اور اللہ کے رسول پھر بھیجتے ہیں کہ نہیں جاؤ. اور اب وہ آ کر جب کنڈی بجاتا ہے اور سیدنا عثمان باہر نکلتے ہیں اور اس کے سامنے وہ ان کے سامنے اپنی حاجت رکھتا ہے تو پھر چادر پھیلائی جاتی ہے اور مال کے انبار لگا دیے جاتے ہیں اور گٹھری باندھ دی جاتی ہے اور پھر اونٹ منگوایا جاتا ہے اور وہ گٹھری اس پر لا دی جاتی ہے اور پھر اس کو روانہ کیا جاتا ہے اور نہایت معذرت کے ساتھ روانہ کیا جاتا ہے کہ میں تمہارا حق نہیں ادا کر سکتا. یہ بات کب پیدا ہوئی تھی؟ جب اللہ کا دھیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی تھی. تو پھر مال کو ان جگہوں سے بچا کر جن جگہوں پر خرچ کرنا اللہ کے یہاں جواب دینے کا سبب بنے گا، ان جگہوں سے بچا کر ان جگہوں پر خرچ کرنا آسان ہو گیا تھا جہاں خرچ کرنا درجات کی بلندی کا سبب تھا. اگر معاشرے کے اندر یہ ذہن سازی کی گئی، نوجوانوں کے یہ ذہن بنائے گئے اور ان کا اس طرح اللہ سے تعلق قائم کیا گیا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا گیا، تو پھر یہ معاشرہ یہ جھوٹ سے بھی بچے، یہ ظلم سے بھی بچے گا، یہ غیر ضروری مطالبات سے بھی بچے گا، یہ معاشرہ حقوق کی ادائیگی کرنے والا بنے گا. یہ ایک طرف بیوی کا بھی حق ادا کرے گا، دوسری طرف ماں کا بھی حق ادا کرے گا، ایک طرف بھائی کا بھی حق ادا کرے گا، دوسری طرف اپنے سسرالی عزیزوں کا بھی حق ادا کرے گا. پھر یہ سب کے حقوق ادا کرے گا اور آپس میں محبتوں کے باقی رکھنے کے وہ سارے اسباب اختیار کرے گا جو اللہ نے بتائے، جو رسول اللہ نے بتائے، جو قرآن نے بتائے، جو سیرت نے بتائے، جو صحابہ نے بتائے، ان سارے اسباب کو اختیار کرے گا، جس کے نتیجے میں ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کو میراث میں حصہ ملے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کو اس کو پورا حق ملے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کو سسرال کے اندر چین کی سکون کی زندگی ملے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں خودکشی نہ کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں اپنی خودسوزی کا شکار نہ ہوں،
ہم اگر یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو ان افراد کے اندر جو ان عورتوں کی نگہبانی کر رہے ہیں، جو ان عورتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے ان عورتوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا دھیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شریعت اور احکامات کی پابندی کا اگر ہم جذبہ پیدا کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں خود بخود دور ہو جائیں۔ آج معاشرے کے اندر لڑکا لڑکی کو لے کر بھاگ گیا، یا لڑکی لڑکے کے ساتھ چلی گئی، مسلمان مسلمان کے ساتھ گیا، یا مسلمان غیر مسلم کے ساتھ گیا، یا مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی، یا غیر مسلم لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں سے نکل گئی، دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں بڑھتی چلی گئی، اور اتنی بڑھی کہ پھر صحیح اور غلط کی تمیز بھی ختم ہو۔ جب معاشرہ ایسا تھا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود تھی تو حضرت یاد کریے حضرت عمیر ابن حبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ بادشاہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ میں تم کو آدھی سلطنت دے دوں گا، تم کو اپنے بعد ملک کا وارث بنا دوں گا، تمہارے نکاح میں اپنی لڑکی دے دوں گا، تم نصرانیت قبول کر، تم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، تمہیں کھولتے تیل میں ڈال دیں گے۔ وہ سب برداشت کیا گیا۔ پھر ایک آزمائش آئی، کہا گیا کہ آج نوجوان بہت خوبصورت ہے، بڑا ذہین معلوم ہوتا ہے، آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ اس کو اپنے ماحول میں رکھیں، شاید 2-3 دن 4 دن رہنے کے بعد اس کا دل پلٹ جائے اور یہ اسلام کو چھوڑ دے اور نصرانیت اختیار کر لے۔ تو وہ عمیر ابن حبیب قید خانے میں ڈال دیے گئے، اور ملک کی حسین ترین لڑکی کو بلا کر یہ ذمہ داری دی گئی کہ تم اس کے پاس تنہائی میں رہو گی اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرو گی تاکہ یہ تمہارے ساتھ برائی میں مبتلا ہو جائے، اور اگر یہ تمہارے ساتھ برائی میں مبتلا ہو گیا تو پھر اسلام اس کی زندگی سے نکل جائے گا، اور ہم جس مذہب پر اور جس طریقے پر اس کو لانا چاہتے ہیں یہ اس طریقے پر آ جائے۔ چنانچہ اس لڑکی نے 1 دن گزارا، 2 دن گزارے، 3 دن گزارے، لیکن عمیر ابن حبیب اپنی نگاہ نیچی کیے بیٹھے رہے، ایک پل اپنی نگاہ کو اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بھوک لگی، کھانا مانگا تو سور کا گوشت لا کر رکھا گیا، پیاس لگی، پانی مانگا تو شراب لا کر رکھی گئی، تو نہ شراب پی نہ وہ گوشت کھایا۔ جب 3 دن گزر گئے تو اس لڑکی نے یوں کہا کہ عمیر تیرے سینے کے اندر دل ہے یا کچھ اور ہے؟ بادشاہ نے اس لڑکی کو بلا کر پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو اس لڑکی نے یہ کہا کہ یہ یا تو انسان نہیں ہے، یا تو یہ انسان نہیں ہے، اور اگر یہ انسان ہے تو اس کے سینے میں دل نہیں۔ 3 دن ہو گئے، کوئی اثر نہیں۔ چوتھے دن اس لڑکی نے عمیر سے پوچھا کہ عمیر یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہوں کو نیچا کس نے کر رکھا ہے، اور اس گوشت سے تم کو کس نے روک رکھا ہے، اور اس شراب سے تم کو کس نے روک رکھا ہے؟ تو عمیر نے کہا کہ مجھے اپنے اللہ سے شرم آتی، مجھے اپنے اللہ سے حیا آتی، میرے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا، میرے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ یہ مت کھانا اور یہ مت پینا، تو میں جان تو دے سکتا ہوں، میں اس حرام کو کھا نہیں سکتا، میں اس حرام کو پی نہیں سکتا، میں تیری طرف نگاہ کر نہیں سکتا۔ تب اس لڑکی نے یہ کہا کہ عمیر تیرے جیسے جوانوں کو دنیا میں جینے کا حق ہے، اور اب میں تجھے یہاں سے نکالوں۔ اور پھر اس نے بادشاہ سے جا کر بات کی کہ بادشاہ سلامت، حالات بنتے نظر آ رہے ہیں، آپ میرے لیے 2 گھوڑوں کا انتظام کریں، آج چاندنی رات ہے، میں اس رات میں اس نوجوان کو اپنے ساتھ گھڑ سواری پر لے کر جاؤں گی، اور پھر وہاں اس کا ذہن بناؤں گی، اور مجھے امید ہے کہ آج کی رات اس کی زندگی میں ایک انقلابی رات ہوگی اور اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی اور آپ کا مشن پورا ہو جائے۔ بادشاہ نے گھوڑوں کا انتظام کر دیا، اور وہ لڑکی اپنے گھر گئی، گھر سے کھانا بنوایا، پانی لیا، وہ گھر سے کھانا پانی لے کر آئی اور کہنے لگی عمیر یہ کھاؤ، یہ حلال کا کھانا ہے، اور یہ پیو، یہ پاک پانی ہے۔ عمیر نے وہ کھانا کھایا اور پانی پیا، اور رات کو پھر وہ عمیر ابن حبیب اس کو لے کر کے اس قید خانے سے نکلی اور گھوڑے پر سوار ہوئی، تھوڑا راستہ طے کیا، پھر ایک جگہ رک کر کہنے لگی عمیر تم کو آسمان میں یہ تارا نظر آ رہا ہے، اس تارے کو اپنے داہنے کندھے کی طرف رکھ کر چلتے چلے جانا، 3 رات جب تم سفر کرو گے تو اس ملک سے باہر ہو جاؤ گے۔
عمیر نے کہا بہن میں تو باہر ہو جاؤں گا لیکن تیرا کیا بنے گا؟ تو وہ لڑکی یہ کہنے لگی عمیر تیرے جیسے نوجوانوں پر اگر میرے پاس 70 جانیں بھی ہوتی تو میں اپنی 70 جانیں قربان کر دیتی. تیرے جیسے نوجوانوں کا اس زمین پر باقی رہنا ضروری ہے. کیوں کہ تیرے دل کے اندر حیا ہے, تیری آنکھ پاک باز ہے, تیرے دل میں اپنے پیدا کرنے والے کی محبت ہے. اگر معاشرے کے اندر دلوں میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر دیا جائے تو جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان سارے مسائل سے پورے معاشرے کا نکلنا آسان ہو جائے. ہم لوگ مسائل کے حل میں لگے ہوئے لیکن جہاں سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان جگہوں پر ہم محنت نہیں کر پا رہے, ہم ان کے دلوں کو نہیں جھنجھوڑ پا رہے, ہم ان کو اپنے قریب نہیں لا پا رہے, ہم ان کے دل کو اللہ کی محبت سے نہیں گرما پا رہے, ہم ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں پیدا کر پا رہے, جس کے نتیجے میں وہ بے حیائی کی طرف چلے جائیں, وہ آوارگی کی طرف چلے جائیں, وہ ظلم و زیادتی کی طرف چلے جائیں, وہ ناجائز مطالبات رکھنے لگے, وہ جہیز کا مطالبہ کرنے لگے, وہ اپنے مال کی رونمائی کرنے لگے. یہ سب کچھ ہوگا جب دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اس لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو قدم اٹھایا ہے معاشرے کی اصلاح کا, صوبائی سطح پر, ضلعی سطح پر اور شہری سطح پر اور دیہاتی سطح پر, اللہ کا شکر ہے کہ ایک اس پلیٹ فارم سے جو آواز لگی ہے ہر علاقے کے علماء نے, ذمہ داران نے اور انٹلیکچوئلس نے آپ کی اس آواز پر لبیک کہا ہے. لیکن میری اپنی ناقص رائے یہ ہے کہ اس آواز کے ساتھ تھوڑا سا رخ اگر یہ موڑ دیا جائے کہ ہم کو ان ساری رسومات اور خرافات سے معاشرے کو نکالنے کے لیے ایک آسان ترتیب یہ ہے کہ ہم ان کے قلوب پر محنت کریں, اہل اللہ سے ان کو جوڑنے کی کوشش کریں, اہل دل سے ان کا تعلق قائم کریں, دینی ماحول میں ان کو لائیں. یہ اگر دینی مزاج اور دینی ماحول میں آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے قلوب بدلیں. اللہ تعالیٰ نے قلوب پر اثر اندازی کا ایک عجیب کیفیت رکھی, اس کی اگر کوشش کی جائے. باقی میراث کے سلسلے میں ہمارے ڈاکٹر رضی صاحب نے بہت تفصیلی بات عرض کر دی. صرف اس سلسلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اور اس ٹکڑے میں کہ لڑکے کو لڑکی کا دگنا ملے گا. یہ بات واضح کر دی کہ لڑکی کا حق ثابت ہے, لڑکی کا حق ثابت ہے, لڑکی کا جتنا ہے اس کا دگنا لڑکے کو دیا جائے. تو یہ میراث تو بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں فرما دی کہ لڑکی کا حق تو ثابت ہے, اس کے بارے میں تو اف اور بٹ کی گنجائش ہی نہیں, اس کو تو دینا ہی دینا ہے. ہاں لڑکے کو کتنا ملنا ہے تو تم لڑکی کا دگنا لڑکے کو دے دو. یہ بات اتنی کافی ہے کہ میراث کے سارے مسائل کو سمجھ لیا. دوسری بات کہ یہ بات عام طور سے ذہنوں میں رہتی ہے کہ لڑکی کو جہیز دے دیا گیا, لڑکی کی شادی میں پیسہ خرچ کر دیا گیا, اب لڑکی اس میراث کے مال کا کیا کرے گی. قطعاً یہ بات جتنے لوگ اس وقت میری بات سن رہے ہیں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, چاہے وہ مرد سن رہے ہوں چاہے وہ عورتیں سن رہی ہوں, یہ بات سمجھ لیں کہ اگر لڑکی کو میراث کا حق نہیں دیا گیا اور وہ مال بھائیوں نے اپنے پاس رکھا تو کل قیامت کے میدان میں ڈاکو بنا کر اٹھائے گئے. اس لیے باقی ساری تفصیلات ہمارے ڈاکٹر صاحب نے عرض کر دی ہیں, اور جہیز کے سلسلے میں اور بارات کے سلسلے میں اور نکاح کو آسان بنانے کے سلسلے میں کل بھی بہت ساری باتیں میں نے بھی عرض کی تھیں اور حضرات نے بھی عرض کی تھیں. اس وقت جو سر دست اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بات ڈالی اس کو میں نے عرض کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرہ ہمارے اور آپ کے مجموعے کا نام ہے. ہم بدل جائیں گے تو معاشرہ بدل جائے گا, ہم بگڑ جائیں گے تو معاشرہ بگڑ جائے گا. اس عنوان پر اگر پوری محنت کی جائے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں اپنے سے مانوس اور اپنے سے قریب لوگوں کے دلوں کو بدلنے کی محنت کریں, کوشش کریں, تو اللہ کی ذات سے امید ہے ایک بہت صالح معاشرہ وجود میں آئے گا. اور اس کا تجربہ ہے جس زمانے میں اور جن جگہوں پر اہل اللہ نے محنتیں کی ہیں اور لوگ انسانوں کے قلوب کو بنانے کی کوشش کی ہے,
وہ علاقے اور وہ جگہیں اور وہ افراد اللہ کا شکر ہے دنیا کے لیے نمونہ بنے اور دنیا میں پھر ان سے کام ہوا ہے. آپ غور کیجئے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی ایک محنت تھی انسانوں کے قلوب بنانے کی، اور وہ ایک ایسی محنت تھی جس کے نتیجے میں ایسے افراد تیار ہوئے کہ ساری دنیا کے لیے وہ قائد بن گئے، اور ان کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی دلوں کی دنیا بدلی اور ان کے گھروں کے نظام بدلے اور ان کے معاشرے بدلے یہاں تک کہ بعض تو پورے علاقے کی تبدیلی کا سبب بن گئے. الحمدللہ آج بھی اللہ کا شکر ہے ہر علاقے میں ایسے افراد موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں. ہم اپنی عوام کے اور خاص طور سے جو ہمارا نوجوان ہے، چاہے وہ لڑکوں کا ہو چاہے وہ لڑکیوں کا ہو، اس طبقے کو ایسے ماحول میں اور ایسے لوگوں کے درمیان پہنچانے کی کوشش کریں جہاں ان کے دلوں کو جھنجھوڑا جا سکے، ان کے تار تھوڑے سے ہلائے جا سکیں اور ان کے اندر کچھ کیفیت پیدا کی جا سکے. اگر ایسا ممکن ہو سکا تو انشاءاللہ ایک بہت صالح معاشرہ وجود میں آئے گا، اور جو ہم چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں، پوری ملت اسلامیہ چاہتی ہے، اور اگر آگے بڑھ کر کہا جائے کہ پوری انسانیت یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسی انسانیت وجود میں آئے جہاں امن ہو، پریم ہو، محبت ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہو، اخلاق کی ادائیگی ہو، انشاءاللہ وہ معاشرہ وجود میں آ جائے گا. اللہ کرے کہ یہ میرے لیے بھی ممکن ہو اور آپ سب کے لیے بھی ممکن ہو، میں اس معاشرے کا ایک صالح فرد بن سکوں اور آپ حضرات بھی اس معاشرے کے ایسے صالح اور مصلح بن سکیں کہ آپ کے ذریعے سے پورے علاقے کے لوگوں کی اصلاح ہو اور ان کے دلوں کی دنیا بدلے، تو انشاءاللہ پورا معاشرہ اچھا معاشرہ وجود میں آ جائے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور وہ صفات پیدا فرما دے جن صفات کی بنیاد پر اللہ اپنا تعلق دیا کرتے ہیں اور اپنے نبی کی محبت دیا کرتے ہیں، اور وہ محبت ساری محبتوں پر غالب آ جایا کرتی ہے، اور پھر اس غلبہ محبت کے نتیجے میں پھر انسان ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اللہ وہ صفات ہم سب کے اندر پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء. انتہائی شکر گزار ہیں حضرت مولانا آدم مصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہم کے، جنہوں نے بہت تفصیل سے آج کی اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کے تمام عناوین کا احاطہ ہی نہیں کیا، بلکہ بہت ہی اہم ترین نکات پیش کیے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی اتر پردیش کی جانب سے جاری اصلاح معاشرہ کانفرنس میں ہم گزارش کریں گے، اب اس سے پہلے کہ صدر محترم کا خطاب ہو، آل انڈیا مسلم